جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر. نئی مشتاق ہیئر. اور آج میں محترم علامہ پروفیسر آصف محمود صاحب کے پاس ان کے گھر پہ ہوں. لائٹ گئی ہوئی ہے، میں ان کی لائبریری کے کمرے میں ہوں اور یہ نیچرل لائٹ سامنے سے آ رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے میرا خیال کافی ہے. تو ہم پہلے انتظار کر رہے تھے لائٹ آ جائے تو ہم سٹارٹ کریں. ہم نے کہا پھر سٹارٹ کرتے ہیں. اور آج میری ان سے پہلی ملاقات ہے، اور ان سے ملاقات کا سبب یہ کتاب بنی ہے، مسالک الحنفا منافع. الی مشار الصلاۃ علی النبی المصطفیٰ. جی صحیح پڑھا؟ میری جی غلطی تھی. اور ٹھیک. یہ ابو العباس احمد بن محمد بن ابی بکر القسطلانی الشافعی، ان کی کتاب ہے شیخ الاسلام کی، اور اس کا ترجمہ، تحقیق اور تضمین محترم علامہ پروفیسر آصف محمود نقش بندی ترابی، اور یہ بصائر ریسرچ فاؤنڈیشن سے. اور اتنی موٹی کتاب ہے، اور میں حسب ذوق اپنی وہ میں نے تھوڑا سا اس کو گولڈ کر دیا تاکہ اچھا لگے. تو یہ درود پاک پہ ہے کتاب، اور میں نے اس کو بک شاپ سے لیا کافی عرصہ پہلے. اس پہ ان کا نمبر تھا، تو پھر میں نے ان کو کال کیا. میرا اسی وقت ارادہ بن گیا کہ میں ان کا انٹرویو کروں گا، کیونکہ جو نوعیت ہے کتاب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ درود علیہ وسلم. پاک بھیجنے کے حوالے سے جو علمی نکات ہیں اس میں، کتاب کی جو فارمیٹنگ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بک ریویو کی بجائے محترم علامہ آصف محمود کی خدمت میں حاضر ہوں. ان سے سنتے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت، کتاب کیا ہے، کتاب کے کانٹینٹ کیا ہے، اس کی تیاری میں کن مراحل سے یہ گزرے، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کتاب کے ذکر سے کے وسیلے سے حاضری بھی پیش کر رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے حوالے سے مزید جو انفارمیشن ہے وہ ہم دیکھیں. تو حسب تو طریقہ میں پھر کیمرے کے پیچھے چلا جاؤں گا. وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اگر میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کا رخ میری طرف ہوگا، میرا ان کی طرف، تو پھر آپ مزہ نہیں آئے گا آپ کو. تو میں چاہ رہا ہوں جیسے کہ آپ ڈائریکٹلی ان کی گفتگو سنیں، اور ایسے سنیں جیسے آپ سے یہ خود مخاطب ہیں. تو ہمارا یہ پروگرام پروفیسر صاحب یہ ہوتا ہے کہ بے تکلفانہ ہے، صحیح. کنورسیشنل ہے. ابھی آپ نے چائے صحیح. پلائی ہے، اسے ویسے ہی کہتے ہیں بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس میں ہے کہ ہم چاہیں گے اس پہ بات ہو. تو میں کیمرے کے بیک پہ چلا جاؤں گا، جی اینگل ٹھیک. چینج کرتا ہوں، پھر ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں. تو آئیے پھر ان سے بسم اللہ کرتے ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. درمیان میں ناظرین اگر لائٹ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ روشنی اور اچھی ہو جائے گی، بٹ فی الحال بھی کافی اچھی روشنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بسم اللہ کریں. پہلے تو یہ بتائیں، تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیجئے، جی صحیح. تاکہ آپ کی زیارت کے ساتھ ساتھ جو لوگ نہیں جانتے آپ کو تھوڑا سا تعارف ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم کتاب کی طرف آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. اور جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ میں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میری بنیادی تعلیم جو ہے میٹرک تک میں نے اسکول سے پڑھا، جی جی. اور اس کے بعد میں نے مدرسہ جوائن کر لیا. ٹھیک. قائبانِ سر سید علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا ادارہ تعلیمات اسلامیہ. جی ٹھیک. 8 سال میں نے وہاں درس نظامی پڑھا، اور الحمدللہ اچھی پوزیشنز کے ساتھ جو ہے میں نے دورہ حدیث شریف مکمل کیا. پھر میں اسلامی یونیورسٹی چلا گیا، جی جی. وہاں سے میں نے ریگولر ایم اے کیا، عربک ایڈوانس کورسز کیے. چلو ماشاء اللہ، مبارک ہو، جی. لائٹ بھی آ گئی. تو اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ ایم فل ریگولر کیا، اور میرا جو موضوع تھا تھیسیس کا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرأت ہے اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ فقہ پر اور معاشرے پر وہ کیا تھے. جی ٹھیک. تو اس کے بعد تصنیف و تالیف کی طرف آنا ہوا. میں ایک راولپنڈی کی ایک مسجد میں خطبہ جمعہ بھی دیتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ٹینچ میں. ماشاء اللہ. تو اس کتاب کا، اس سے پہلے میں نے 1-2 کتابیں اور بھی پبلش ہیں. پروگریسو بکس نے میری کتاب ناسخ و منسوخ شائع کی تھی. اچھا اس ماشاء اللہ. کتاب کا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اصل عربی کتاب ہے درود و سلام پر. جی ٹھیک ہے. مسالک الحنفاء الی مشار صلاۃ علی النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
سیرت نگاری کی دنیا میں جی دو نام بہت بڑے ہیں جی ٹھیک ہے بقول ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہ اگر جتنے بھی سیرت نگار ہیں جی جی ان سیرت نگاروں کی کتابوں میں اگر آپ دو کتابیں نکالنا چاہیں کہ جو سب سے زیادہ یونیک اچھی جی اتھینٹک ہیں جی افادہ عام کے لیے بہترین ہیں جی تو ان میں سے پہلی کتاب ہے الشفا جی قاضی ایاز قاضی مالکی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی، بالکل اور دوسری کتاب ہے المواہب اللدنیہ جی امام قسطلانی رحمۃ امام اللہ علیہ کی۔ قسطلانی رحمۃ اللہ یہ وہ امام قسطلانی ہے جن کی یہ کتاب ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کی سیرت کی کتاب کو جس طرح مقبولیت ہے جی جی مغرب میں جو عرب کی دنیا میں یہ کتاب جو ہے جی جی اسی طرح درود السلام کی بڑی مقبولیت رکھتی ہے چونکہ اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات ہے 2016-17 کی، یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھی ایک بک شاپ پہ، ٹھیک ہے میں نے اسے خریدا، اس کے میں نے فہرست پڑھی، جی جی مجھے بڑی اچھی لگی کیونکہ اس سے پہلے جتنی درود السلام کی کتابیں شائع ہوئی تھیں جی جی ان کتابوں کے جتنے ابواب تھے وہ سارے کے سارے اس میں موجود تھے۔ اچھا جی ماشاء اس کا مطلب ہے یہ ایک بڑی یونیک سی کتاب تھی جس میں تمام ابواب جو ہیں وہ موجود تھے۔ جی اب جو درود السلام کی کتابیں ہیں وہ 2 سے 3 مختلف نوعیتوں کی ہیں۔ جی ٹھیک ایک وہ کتابیں ہیں جن میں صرف درود السلام کے فضائل کے متعلق روایات ہیں، ٹھیک ہے ایک وہ کتابیں ہیں کہ جن میں واقعات ہیں درود السلام کے متعلق، ٹھیک ایک وہ کتابیں ہیں کہ جن میں درود السلام کے صیغے ہیں۔ ٹھیک ہے یعنی یہ 2-3 مختلف کیٹیگریز کی کتابیں ہیں۔ درود السلام پہ ہمارے متقدمین متاخرین علماء جی نے لکھی ہیں، اچھا ماشاء اللہ لیکن اس کتاب کی خوبی یہ تھی کہ اس میں وہ سارے ابواب موجود تھے یعنی وہ ساری جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ سب اس میں جمع کر دی اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ قسطلانی جو ہیں سیرت نگار بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، جی ٹھیک ہے آپ شارح حدیث بھی ہیں۔ ارشاد الساری نام کی بخاری کی شرح آپ کی بڑی متداول ہے، ماشاء اللہ بلکہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتح الباری سے زیادہ یہ کتاب مدرسین کے لیے مفید ہے، اچھا یعنی اس پائے کے۔ اور پھر یہ قاری بھی ہیں، قرآن مجید کی 7 قرات پہ ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ماشاء اللہ اور پھر ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی بڑی خوبصورت شرح لکھی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ یعنی یہ بڑی ان شخصیات میں شامل ہیں کہ جو بارگاہ نبوی میں مقبول ہستی ہیں، ماشاء اللہ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی کتابیں ان کے زمانے میں اتنی مقبول ہو گئی تھیں کہ کتابیں اونٹوں اور گھوڑوں پہ لاد کے دوسرے شہروں میں بھیجی جاتی تھیں۔ واہ قسطلانی جو ہیں یہ بہت بڑے خطیب بھی تھے، ماشاء اللہ اور بستان المحدثین کے جو مؤلف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ واعظ فرمایا کرتے تھے تو لوگوں پہ رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ واہ اس شخصیت کی اس کتاب کا جو ہے ترجمہ کرنا میرے لیے اعزاز تھا۔ ماشاء اور اللہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ 2017 میں میں اس کتاب کو لے کے مدینہ شریف گیا عربی نسخے کو جی، اچھا ماشاء اللہ اور ارادہ میرا تھا کہ اس کا میں نے ترجمہ شروع کرنا ہے۔ تو جب میں نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ پہنچا جی جی میں نے حضور کی جالیوں کے سامنے اس کتاب کے ترجمے کے لیے اجازت لی، ماشاء اللہ اور پھر میں نے مدینہ شریف بیٹھے ہوئے ہی اس کتاب کا ترجمہ کا آغاز فرما دیا۔ اچھا اور پھر وہاں اس کے کچھ اوراق ظاہر ہے وہاں وقت اتنا نہیں مل سکا، اگرچہ ہم 18-19 دن رہے مدینہ شریف میں، جی جی لیکن مناسب میں مدینہ کی حاضری وہاں کچھ کام اس کا کیا، پھر واپس آ کر کے میں نے اس کا باقی کام جو ہے وہ شروع کیا۔ مجھے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا چونکہ میں نے کتاب لکھی، 1-2 کتابیں میری سے پہلے بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جو لطف، جو کیفیات، جو سکون جی درود السلام کی کتاب کرنے پہ ہے جی جی وہ کسی پہ نہیں ہے۔ ہاں ایک تو یہ یعنی یہ خود ایک عبادت کا درجہ ہے، جی ہاں اور بالکل، دوسرا اس کے اوپر جب کام کر رہے ہوں تو لمحہ بلمحہ وہ لمحہ بھی درود و سلام پیش کرنے کی کیفیت ہوتا ہے۔ اب جو مجھے تھوڑی سی یہاں میں رکاوٹ تو نہیں اس کو کہہ سکتا، میری اپنی غفلت کی وجہ سے جہاں تھوڑی سی میں رک گیا، وہ یہ تھا کہ درود و سلام کے جہاں صیغے تھے ان کے ترجمے۔ جی جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن و حدیث کے بعد جی جی جتنی بلاغت صوفیاء کرام علماء کرام نے درود و سلام کے صیغوں میں رکھی ہے
وہ واہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. واہ اچھا بالخصوص صوفیاء کرام کے جو سیغے ہیں درود السلام کے، جی جی ان کی کوئی انفرادی ہی شان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب تراجم کے دوران جو ہے وہ مجھے اتنی دقت پیش آئی، جی جی تو میں جب بھی پھر اس طرح کی مشکل میں گرتا تھا، جی جی پھر میں نبی علیہ السلام پہ درود السلام پڑھتا تھا، ہوں کسی نہ کسی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. جی جی کبھی پیر میرے شاہ صاحب کے پاس حاضر ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کبھی میں بری امام حاضر ہو گیا، ماشاء اللہ تو وہ میری مشکل حل ہو جاتی تھی. ماشاء اللہ ترجمہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا ماشاء رہتا اللہ تھا. ماشاء اللہ. اچھا ناظرین، درمیان میں چونکہ اذان کی ہو گئی تھی مسجد سے ابتدا، تو ہم نے پھر ویڈیو روک دی. آپ سیغوں پہ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے درود پاک کے. میں چاہ رہا تھا اس دوران ذہن میں سوال تھے کہ میں چاہ رہا تھا امام قسطلانی کے تعارف کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ مزید بیان کر دیں جی تو اس سے کتاب کی اہمیت کا تو خیر پتہ چل ہی جائے گا. تھوڑا سا امام قسطلانی کے حوالے سے ہم بات کر لیں، تھوڑا سا پیچھے جاتے ہوئے، ٹھیک ہے. پھر ہم دوبارہ اسی جگہ پہ آ جائیں گے. اور درمیان میں بھولنا چاہوں، اکثر جب ان موضوعات پہ کتاب لکھنے کے لیے یا ترجمہ کرنے کے لیے انسان ارادہ کرتا ہے تو دنیا پوری کائنات کی شیطانی طاقتیں جو متحرک ہو جاتی ہیں کہ اس کو یہ کام نہیں کرنے دینا. بالکل. اس سے کہتے ہیں نا کہ ابتدا میں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے یا ان کا بندوبست کرنے کے لیے کیا آپ نے صحیح. کیا، وہ بھی میں پوچھوں گا. پہلے میں چاہوں گا آپ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا سا مزید ارشاد فرما دیں. جی کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب میں مزید چونکہ آپ نے سوال کیا، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہیں. اچھا اور امام سخاوی بہت بڑا نام ہے. القول البدیع آپ کی جو درود السلام پہ کتاب ہے، اچھا ماشاء اللہ تو یہ ایک ان کا بڑا تعارف ہے. ماشاء اس کے علاوہ آپ کے باقی اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی بڑے پائے کے ہیں، اچھا لیکن چونکہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا تعارف بھی اتنا ہی. اب ان کا جو جہاں تک تعلق ہے ان کی کتابوں کا، جی میں نے کچھ کتابیں آپ کی خدمت میں ان کی ذکر کی. اسی طرح ایک دو کتابیں میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی کتاب تحریر فرمائی ہے. واہ ماشاء اللہ. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صوفی بھی تھے، صوفی اور سلسلہ قادریہ میں تھے. سلسلہ قادریہ کے ساتھ ان کی نسبت تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے قصیدہ بردہ کی جو ہے وہ بڑی خوبصورت شرح تحریر فرمائی ہے. ماشاء اللہ. ان کا جہاں وصال جو ہے مصر میں ہوا، جی ٹھیک. 7 محرم جی جی سن 923 ہجری جامعہ ازہر میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. جی جی اور جامعہ عینیہ میں ان کی قبر مبارک موجود ہے مصر میں. مصر میں اگر کوئی جاتا ہے وہاں تو وہاں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر آج ہم انور بیٹھے ہوئے ہیں جنوری 2023 میں. جی جی تو انگریزی سال کے حوالے سے کتنے 100 سال پہلے ہو چکے ہیں؟ اب چل رہا ہے ظاہر 1444. جی جی یہ 923. اچھا ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 500 سال پہلے. ٹھیک ہے. 500 سال پہلے کی یہ شخصیت ہیں. تو ان کی دینی خدمات جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو امام قسطلانی کی اس بات کے بعد میں آگے عرض کروں کہ جو آپ کا دوسرا جو سوال تھا کہ کیا کیا مشکلات اب پیش مجھے ہیں. یہ دلچسپ پہلو تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ایک اور پہلے کتاب تھی ناسخ و منسوخ، جی اور اس کتاب کے حوالے سے بھی تو آپ نے جب ارادہ فرمایا ان پروجیکٹس پہ کام کرنے کا، جی تو آپ نے ایک عمل کا بیان فرمایا. وہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ماڈرن لکھاری ہیں، جی جی جو اسلامیات کے طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں، یہ جو آپ نے جو مجھے آف دی ریکارڈ بتایا، میں چاہ رہا ہوں ویڈیو پہ بتائیں. یہ روایات بھی بڑی کم ہو گئی ہیں، لوگوں کے نالج میں بھی نہیں ہے، تو وہ مجھے اس پہ حوالے سے بتائیے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں یہ راز و نیاز سے پردہ اٹھ جائے اور سارے مستفید ہو جائیں، کیونکہ افادہ عام کی بات ہے. بالکل. تو میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جب میں نے ناسخ و منسوخ، امام ابن شاہین کی یہ کتاب ہے، انہوں نے ناسخ اور منسوخ روایات کو کمپائل کیا، اور 96 چیپٹرز ہیں وہ. اچھا ماشاء اللہ. تو میں نے جب اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کا ارادہ کیا تو میں حاضر ہوا پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں. یہ کب کی بات ہے؟ کتنے سال پرانی بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ 2011-12 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے وہاں حاضری دے کر کے پیر صاحب کی قبر کے ساتھ سرانے والی طرف میں نے قلم رکھا
اور قلم رکھنے کے بعد میں نے دست بستہ گزارش کی کہ حضور آپ لجپال ہستی ہیں جی جی اور توجہ آپ فرمائیے گا. ماشاء اللہ. تو ناسخ و منسوخ اتنا ادق چیپٹر ہے جی جی کہ آج کے دور میں بھی ابھی تک ڈاکٹر صاحب نہ بریلویوں میں ہاں جی نہ دیوبندیوں میں جی جی اور نہ ہی اہل حدیث میں جی جی کسی نے بھی اس ٹاپک پہ قلم نہیں اٹھایا. جی جی یعنی 2016 میں یہ کتاب شائع ہو چکی ہے. ہاں جی نہ اس سے پہلے کسی نے کسی ناسخ و منسوخ کتاب حدیث کی کتاب کا ترجمہ اور تشریح کیا. جی جی اور آج 2023 گزر رہا ہے، ابھی تک اس طرح دوبارہ اس طرح کی کوئی کتاب نہیں آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پیر صاحب کا فیضان ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ اصل کتاب مختصر تھی مگر جب آپ نے اس پہ کام کیا جی. شرح کی تو وہ بڑی ضخیم ہوگی. 666 احادیث تھی کل، 95 ابواب تھے تقریباً اس کے. جی جی جب ذرا تشریح کی اس کی تو تشریح میں نے صرف ترجمے کے بعد تشریح اس طرح ہے کہ اس کی وجہ لکھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس حدیث کو منسوخ قرار دیا تو کیوں قرار دیا، جی جی ٹھیک ہے. ناسخ تھی تو کیوں تھی. پھر اس پہ آئمہ اربع کے مذاہب کیا ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ کیا ہے، مالکی کیا ہے، شافعی کیا ہے، حنبلی کیا ہے. پھر جدید دور میں اس کا کیا اس کی ضرورت کیا ہے. اور پھر اس کتاب کا حجم جو ہے وہ 1112 صفحے پہ چلا گیا. واہ مفتی خان قادری صاحب کی یہ وہ برکت تھی جی قلم مجھے مبارک کو مفتی خان قادری صاحب کی بات یہاں جی یاد آئی. جی تشریف لے گئے آپ دنیا سے، اللہ درجے بلند فرمائے. جب آپ کو کتاب پیش کی تو انہوں نے کتاب کے پیجز دیکھ کے مجھے فرمایا یار 11ویں کی نسبت بھی ہے اور 12ویں کی نسبت بھی ماشاء ہے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب یہ میں نے درود شریف کی کتاب کا کام شروع کیا تو میں اس وقت اتفاق سے موجود تھا سیال شریف. جی میرے ایک دوست تھے، ان کی شادی پہ میں تھا. تو میں قبر مبارک پہ حاضر ہوا اور حاضری دے کر کے میں نے وہاں ان کی کن کی قبر انور پہ حاضر ہوئے؟ میں سیال شریف سیال شریف کی اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے جی لوگوں کو نام خواجہ پورا نہیں قمر پتہ. الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ماشاء قبر اللہ. مبارک پہ تو حاضری دی اور پھر میں نے قلم جو ہے ان کی قبر مبارک پہ اسی طرح لگایا اور لگا کر کے ان سے اجازت چاہی. یہاں ایک خاص بات ہوگی جو میں آپ کو اس علاقے کی نسبت کے ساتھ بتاؤں گا جی درود شریف کی کتاب کے حوالے سے. اب میں نے کتاب کی ابتدا کی اور پھر الحمدللہ مجھے اس کی برکات بھی محسوس ہوئیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں ایک چیز جو ہے ڈاکٹر صاحب بڑی ہی اہم ہے. جی جی درود و سلام کے سیغے تھے اس کتاب میں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ سیغے کمپوز نہ کیے جائیں، خطاطی کیے جائیں. اچھا واہ. خطاطی آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے خطاطی کیا ہوا بڑا اچھا پڑھا جاتا ہے، کمپوزنگ میں وہ صورتحال نہیں ہوتی. ایسے ہی. تو مجھے کوئی اچھا خطاط نہیں مل رہا تھا. میں نے اپنے تئیں مختلف لوگوں سے رابطے کیے لیکن کسی کی بھی کوئی رائٹنگ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی جو مجھے اویلیبل ہوئے. جی ٹھیک ہے. تو میں ایک دن صدر میں کسی کام کے لیے رکا تو وہاں راولپنڈی صدر میں جی جی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے قریب ہی جو مختلف دکانیں ہیں جن میں وہ آرٹ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. جی جی بالکل. تو میں وہاں کچھ نمونے خطاطی کے دیکھ رہا تھا. جی جی تو میں نے اس مالک نے مجھے کہا کہ سر آپ کو کوئی چیز چاہیے. تو میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا یار آپ کے پاس کوئی خطاط ہے؟ جی جی. انہوں نے مجھے کہا جی خیریت، آپ نے کیا لکھوانا ہے؟ جی جی میں نے کہا جی کوئی درود شریف کے کلمات ہیں وہ لکھوانے ہیں. جی جی اسے میں نے یہ بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی ہمارے پاس بڑا کام ہوتا ہے، بڑی رائٹنگ، چھوٹی رائٹنگ نہیں ہوتی. لیکن بہرحال میں ہمارا ایک پرانا آرٹسٹ ہے، وہ اگر اویلیبل ہو گیا تو وہ ممکن ہے آپ کا یہ کام کرے، لیکن وہ سعودیہ ہوتا ہے. اچھا. میں اسے کال ملاتا ہوں. اس نے کال ملائی، اس نے اٹھا لی. جی جی اس نے اسے صورتحال بتائی، پھر میرے ساتھ اس کی بات ہوئی. تو اس نے مجھے کہا کہ میں 2-3 دن بعد آ رہا ہوں. وہ بنیادی طور پہ سرگودا سیلاں والی کا تھا جو بالکل سیال کے قریب ہے. واہ. سیال شریف کے قریب ہے. تو وہ کام کہاں کا ہے اور بندہ کہاں سے آ رہا ہے اور جہاں سے اپروول ہوئی ہے رہنے والا بھی ادھر ہے. اور اگلی بات اس سے بھی دلچسپ ہوگی، آپ سنتے جائیں. اب جس وقت وہ بیت بھی وہیں سے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. وہ آئے، انہوں نے اپنا منگوا کے دے دیا. جی 2-4 دن بعد وہ تشریف لائے. تو میں اسی جگہ جہاں آپ تشریف فرمائیں یہیں انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا میرے ساتھ. پھر مجھے انہوں نے پوچھا کیا کام کروانا چاہتے ہیں. میں نے انہیں بتایا جی اس طرح درود شریف کے کچھ سیکھیں تو آپ کی رائٹنگ کیسی ہے، ذرا آپ مجھے ایک آدھ لائن کو لکھ کے دکھائیں. تو وہ بڑے مسکرائے اس بات پہ. انہوں نے مجھے ایک لائن لکھ کے دکھائی
ہاں جی تو کہتے ہیں اچھی ہے. میں نے کہا جی بہترین ہے. کہتے ہیں ٹھہرے, ایک اور خط میں انہوں نے لکھ کے دکھایا. اچھا میں نے کہا یہ تو اس سے مختلف سٹائل ہے. کہتے ہیں یہ بھی اچھا ہے. میں نے کہا جی. پھر انہوں نے ایک اور خط میں لکھ کے دکھایا. تو میں سمجھ گیا کہ کچھ بندہ عام نہیں ہے. نہیں. تو میں نے کہا جی بالکل, آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی باکمال رائٹنگ ہے, تو آپ میرے ساتھ کیسے چلیں گے. تو انہوں نے مجھے جس وقت اپنے ریٹس وغیرہ بتائے جی جی تو میں پریشان ہو گیا. اچھا کیونکہ انہوں نے پر پیج جو ہے A3 کا وہ مجھے تقریباً 600-700 روپے بتائے. تو یہ تقریباً 300-350 پیجز تھے. واہ. تو میرے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں تھی. تو وہ تشریف لے گئے. جی تو میں بھی مایوس سا ہو گیا. میں نے کہا یار میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. ہاں جی تو وہ خطاط اتنا قیمتی ہے. 1 مہینے بعد ڈاکٹر صاحب ان کا فون آیا. میں اپنی طرف سے سیگے کمپوز کروا چکا تھا. میں نے کہا اب نہیں ہوتا مجھ سے. ہاں ٹھیک. تو مجھے کہتے ہیں آصف صاحب آپ کہاں ہیں. میں نے کہا جی میں گھر پہ ہی ہوں. وہ آپ نے درود شریف کی کتاب کا کام کروانا تھا, کروا لیا ہے. میں نے کہا جی کمپوزنگ تو ہو گئی ہے سیگوں کی, جی جی تو چاہ تو رہا تھا خطاطی ہو, لیکن نہیں ہو سکی. تو کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے کہ گھر کے علاوہ میں بیٹھ کے کام کر سکوں. جی جی میں نے کہا جی کیا مطلب آپ کا. انہوں نے کہا جی میں یہاں پنڈی آ کے آپ کے پاس کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے حیرت ہوئی اس بات کو سن کے. میں نے کہا جی جگہ تو ہے لیکن آپ ریٹ کا کیا کریں گے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں آپ. میرے ایک دوست ہیں علامہ ذاکر صاحب, جی وہ کاک پل ان کی مسجد ہے راولپنڈی میں کسٹ یونیورسٹی کے ساتھ. اچھا تو ان کا اوپر روم خالی تھا. جی جی وہ بڑا خوبصورت ویو تھا, دریا ساتھ بہتا ہے. انہوں نے کہا اویلیبل ہے. ہم جس وقت وہ آئے, احمد شیر نام ہے ان کا. اچھا یہ جو خطاط ہیں احمد شیر, بنیادی طور پہ یہ آرٹسٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں ان کی آرٹس کا نمونہ آپ کو دکھاؤں گا. ماشاءاللہ. تو انہوں نے یہاں آ کے پھر 3 مہینے وہ یہاں رہے ڈاکٹر صاحب. واہ. اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی مجھ سے ریٹ کی. اچھا ٹھیک. ایک دن میں نے ویسے پوچھا, میں نے کہا احمد صاحب آپ آ تو گئے ہیں ہاں جی اور آپ کام بھی کمال کر رہے ہیں, لیکن آپ کو خیال کیسے آ گیا اور ریٹ کی بھی آپ نے کوئی بات نہیں کی. جی انہوں نے کہا میں لیٹا ہوا تھا ایک دن, جی تو مجھے خیال آیا کیونکہ میں ساری زندگی سعودیہ رہا ہوں جی جی ان کے بقول, اور میں نے رائل فیملی کے محلات میں کام کیا ہے آرٹس کا. ماشاءاللہ. اور ان کے بقول کہ میں نے جو آخری ٹھیکہ لیا تھا آرٹس کے کام کا وہ 83,000 درہم تھا. جی جی تو مجھے یہ خیال آیا کہ احمد شیر ساری زندگی, جی اب مجھے سامنے جو ہے نا, میں نیند کی حالت میں تو میرے سامنے گنبد خضرا آیا. مجھے کسی نے کہا کہ احمد شیر ساری زندگی پیسے کمائے ہیں, تو درود و سلام کے نام پہ تو پیسے کے پیچھے چپ کر گیا. تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. ماشاءاللہ. تو جاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب انہوں نے صرف 30 سے 35,000 روپے مجھ سے لیے. تو یہ سیال شریف کی نسبت تھی, یہ اس کا فیضان تھا. اب یہاں ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, درود تاج. جی ٹھیک ہے. ہر درود و سلام پڑھنے والا سنی صحیح العقیدہ جانتا ہے کہ درود تاج کیا ہے. جی جی. درود اچھا, درود تاج کا میں نے بھی نام سنا ہے. بہت سارے میرے جیسے ہیں جی جن کو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. تو جو بات آپ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں, میں چاہوں گا اس کا تھوڑا سا درود تاج ہے کیا بیسیکلی, اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور درود تاج درود و سلام کے سیغوں میں جی ایک ایسی لازوال دولت کا نام ہے سر, جی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن اور محامد کس قدر خوبصورت بیان کیے ہیں. اگر آپ اجازت جی دیں تو بالکل. جو میں نے لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دوں. جی جی بالکل. جی جی عرب و عجم جس درود کی خوشبو سے مہک رہے ہیں, جی عرش تا فرش جس درود کے نور میں مستغرق ہیں, برکتوں کی باد نسیم جس درود کا ہدیہ ہے, جی رحمتوں کی گٹائیں جس درود کا ثمر ہیں, انوار و تجلیات الہیہ کی برکھا جس درود کے تصدق قلوب عاشقاں پر برستی ہے, جی جی جس درود کے توسل طالبان حقیقت معرفت ربانی کے بحر بے کرا میں غوطہ زن رہتے ہیں, جی جی جس درود کے طفیل مریدان باصفا اسرار یزدانی پر مطلع کیے جاتے ہیں, جی اور مشتاقان جمال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس درود کے نور سے وصال و زیارت حبیب علیہ السلام کی عطا ہوتی ہے, جی جی وہ درود تاج کے اسم مرقع صفات سے موسوم ہے. اور اے بندگان خدا,
ہمیں کیا معلوم کہ درود تاج کیا ہے؟ جی جس نے اسے حرز جاں بنا لیا اس نے مطلوب کو پا لیا، اور طالب جب مطلوب کو پا لیتا ہے تو اسے غیر کی حاجت نہیں رہتی۔ ثنائے محمدی کا مہکتا دہکتا درود عشق و محبت کی تاریخ میں دو شخصیات کی جانب منسوب ہے۔ پہلی ہستی حجت الصوفیہ، زین العارفین، زمزم الاسرار، سید اجل، قطب ربانی، عارف حقائق قدسیہ، مظہر عوارف المعارف، سید ابو الحسن علی بن عبداللہ الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 656 ہجری کی ہے۔ یہ درود آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور قبولیت کے لیے التجا پیش کی گئی کہ اہل ایمان کے لیے ایصال ثواب کی مجالس میں پڑھا جائے، تو آپ علیہ السلام نے اس کی قبولیت کا شرف عطا فرمایا اور اجازت عطا فرمائی۔ دوسری ہستی جس کی جانب یہ درود و سلام منسوب ہے وہ تاج العارفین، قدوۃ الشہیر، عارف یزدانی، مرقع عشاق، صاحب مناقب و کرامات، السید الشیخ ابو بکر بن سالم الثقاف خضرمی بالوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ یمن کے علاقہ حضرموت میں عینات کے قصبے میں 919 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی وجاہت کا عالم یہ تھا کہ اطراف و جوانب سے اہل اللہ آپ کی زیارت کو آتے، آپ کی کرامات آفاق پر عیاں تھیں اور آپ کا وجود خلق باری کے لیے برکت کا سما تھا۔ آپ نے 992 ہجری کو وصال فرمایا۔ یہ اس درود کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ احمد شیر صاحب کی ایک چھوٹی سی ہیبٹ تھی، وہ کبھی کبھی سموکنگ کر لیتے تھے، تو کتابت کے دوران اس سے پہلے انہوں نے سموکنگ کی، تو جب وہ درود تاج لکھنے لگے میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ انہی کی بات کر رہے ہیں آرٹسٹ کی جو سعودی عرب سے آئے جی تھے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے انہیں عرض کیا تھا جی آپ نے خط ثلث میں درود تاج لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے 7 رسم الخط میں یہ اس کتاب کے درود و سلام کے سیغے کتابت کروائے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ 7 رسم الخط کا میں آپ کو تعارف بھی عرض کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے درود تاج لکھا تو وہ غلط کر گئے۔ ٹھیک ہے تو میں نے انہیں کہا کہ احمد صاحب یہ تو غلط ہو گیا بیچ میں۔ جی جی انہوں نے کہا چلے دوبارہ لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب A3 سائز کے بڑے پیج پہ جی درود تاج جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، لکھا گیا۔ اچھا یہ سائز ہے A3 سائز، اتنا بڑا۔ وہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک پیج تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ وہ جب غلط ہو گیا تو انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں دوبارہ لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب دوبارہ لکھا تو دوبارہ غلط ہو گیا۔ ٹھیک۔ مجھے کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم کیا؟ میں نے کہا احمد صاحب ایسے کریں، آپ دوبارہ کریں وضو، اچھے طریقے سے مسواک کریں، وضو کریں۔ وضو جب انہوں نے کیا، مسواک کی، پھر میں نے انہیں مدینہ شریف سے میں نے عود لائی ہوئی تھی، میں نے انہیں وہ لگائی ہاتھوں کو، پھر میں نے کہا آپ لکھیں۔ جب انہوں نے اس کے بعد لکھا تو ایسا با کمال لکھا کہ جتنے لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں یار بہت ماشاءاللہ موتی پروئے ہیں انہوں نے۔ تو یہ وہ علیحدہ سے بھی پڑھا ہوا؟ جی بالکل میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ تو وہ ذرا بھی دکھائے نا۔ میں اس کو آپ کی خدمت میں جو کہ بات ہو رہی ہے تو ساتھ میں ہم زیارت بھی کر لینا۔ جی جی بالکل، یہ سارے وہی درود و سلام کے سیغے لکھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کس خط میں کیسے کیسے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ تو وہ دکھائیے نا جو جس کا واقعے کا ذکر آپ نے فرمایا۔ جی بالکل، یہ ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ درود تاج جو ہے، آپ اگر کوئی شخص اس کا وظیفہ رکھتا ہے جی جی تو یہ وہی جانتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں ابھی چونکہ سر 10 بات چلی تھی، اگر پہلے علم میں ہوتا تو میں اس کو الگ کر کے رکھ لیتا۔ ساتھ ساتھ اب جیسے جیسے گفتگو تو یہ چونکہ یہ زیارت والے چپٹر میں یہ سیغے میں نے لکھوائے تھے الگ، تو خط ثلث میں تلاش کرنا ہے کہاں گیا ہے۔ ایک دوست نے بھی مجھ سے میرا خیال ہے شاید مانگے تھے، میں یہ سر مل گیا۔ اس کو ویسے دکھا دیجئے الٹا کر کے۔
تھوڑا سا اٹھا لیجیے. یہ سر درود تاج ہے. ایک سیکنڈ ادھر ہی رکھیے گا, میں ذرا اس کو قریب کر لوں. یہ صورت ہے. اچھا جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہاں سے یہ زبردست ہے. یہ ہے وہ جو انہوں نے لکھا. اپنے اونٹ لگایا ان کو اور اس کے وضو کروایا اور اس کے بعد اس کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ خط ثلث میں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. مدینہ شریف کے اندر زیادہ تر جو خطاطی ہوئی ہوئی ہے وہ اسی رسم الخط میں, خط ثلث بولتے خط ہیں. ثلث. اچھا. نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی جو جالیاں ہیں ان کے اوپر جو آیات قرآنی لکھی ہیں اس وقت, جی 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 یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم جی فوق جی صوت جی النبی, جی جی بالکل. جو سورہ حجرات کی جو آیات ہیں جی وہ جی. اسی رسم الخط میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا ماشاء وہاں جنہوں نے وہ خطاطی کی ہے وہ جو خطاط ہیں وہ پاکستانی ہیں اور وہ احمد شیر صاحب کے دوست ہیں. او اچھا یعنی ان کی ان کے ساتھ, اور یہ دونوں سعودیہ میں بہت عرصہ اکٹھے کام کرتے رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا خوبصورت کام کیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اس کتاب میں ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس وقت امام قسطلانی نے جو سیغے لکھے ہیں خود نبی علیہ السلام سے منقول جتنے درود و سلام کے سیغے ہیں, جی ٹھیک ہے, پھر نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے سیغے جتنے منقول ہیں درود و سلام کے وہ موجود ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان سے بھی سیغے درود و سلام کے منقول ہیں. پھر اس کے بعد پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی, جب تک امام قسطلانی کا دور ہے اس دور تک کے جو علماء یا صوفیاء ہیں ان کے سیغے بھی امام قسطلانی نے تحریر فرمائے. پھر میں نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ ان کے دور کے بعد جتنے مقبول سیغے ہیں درود و سلام کے, یعنی امام قسطلانی سے لے کے آج تک مختلف کتابوں سے وہ میں نے اکٹھے کی اور وہ بھی میں نے باقاعدہ اس میں ایڈ کر دیے. اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ سیغے اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو تشہد میں پڑھے جاتے ہیں نماز میں. ان نماز میں جو تشہد کے سیغے پڑھے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو میں نے خط نستعلیق میں لکھوایا. یہ بر صغیر کا خط ہے. اور یہ خط جو ہے صالح بن رازی جو 800 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے, یہ بنیادی طور پہ وہ اس خط کے محرک تھے. اور درود و سلام کے جو حالت تشہد میں پڑھے جانے والے سیغے ہیں وہ تقریباً 21 سے 22 سیغے مختلف روایات میں جو موجود تھے وہ امام قسطلانی نے لکھے اور وہ میں نے خط نستعلیق میں لکھے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب درود پاک کی فضیلت کے علاوہ جو خطاطی سے شوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا شاندار تحفہ ہے. بالکل. اور اسی خط نستعلیق کے بعد کچھ کلمات خط فارسی میں لکھوائے گئے. اچھا ماشاءاللہ. خط فارسی بنیادی طور پہ خط نستعلیق ہی کی ایک قسم ہے لیکن ان میں تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے, وہ خطاط ہی جان سکتے ہیں. یہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جو سیغے ہیں درود و سلام کے وہ میں نے خط فارسی میں لکھوائے ہیں. اچھا, سیغے سے جب آپ جیسے آپ نے ابھی یہ جملہ فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کے جو سیغے ہیں تو سیغے سے کیا مراد ہے؟ کلمات, یعنی ان کے اپنے کلمات میں جو انہوں نے درود پاک بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اپنے کلمات میں ان کی طرف جو منسوب ہے وہ ٹھیک ہے, اس سے مراد وہ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے ڈاکٹر صاحب اس کتاب میں درود السلام کی کلمات کی یا سیغوں کی, وہ سیغے ہیں جو افضل ترین درود السلام کے کلمات سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں میں نے خط دیوانی میں لکھوایا ہے. اچھا. یہ بیسیکلی عثمانیوں کا خط تھا. محمد فاتح, سلطان محمد فاتح کے زمانے کے بعد یہ صرف دفتری معاملات کے لیے یہ خط کریٹ کیا گیا تھا. اس کے افادہ عام جو ہے نا وہ عام لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. اس وقت اجازت نہیں تھی. اب تو یہ عرب دنیا کا مقبول خط ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ خط دیوانی کے جو ہیں چند نمونے ہیں. اس کو تھوڑا سا زوم کر لوں. یہ خط دیوانی اس میں افضل ان کی جو مساجد ہیں ترکی میں جائیں تو اسی طرح لکھے جاتے ہیں. تو افضل ترین اس خط کو جو ہے وہ بڑی مقبولیت عرب میں حاصل ہے. اس کے بعد اگلے درود السلام کے وہ کلمات ہیں کہ جو
صوفیاء کرام، علماء کرام، صحابہ سادات کرام نے جو نبی علیہ السلام سے منقول ہیں، اہل بیت سے منقول ہیں، صحابہ سے منقول ہیں، تابعین، اتباع تابعین ان سے منقول ہیں، یہ ان کو میں نے خط نسخ میں کتابت کروایا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے ہر خط کا تعارف بھی دیا اس کتاب میں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں نے اسی خط میں درود ابراہیمی بھی لکھوایا. اچھا ماشاء اللہ. یعنی اگر خط نستعلیق کا تعارف دیا ہے تو اس کے ساتھ خط نستعلیق میں درود ابراہیمی ہے. خط دیوانی کا جیسے میں نے تعارف کروایا، لکھا یہاں پہ، تو خط دیوانی کے ساتھ درود ابراہیمی بھی لکھا ہوا. خطوط کا آپ نے تعارف کروایا، اس میں درود ابراہیمی بھی لکھوایا. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب یہاں آپ دیکھیں، یہ درود یہ ابراہیمی جو ہے، یہ خط دیوانی کی دو قسمیں ہیں، دیوانی جلی ہے، دیوانی خفی ہے. میں اس کو قریب لے آؤں ذرا، تاکہ دیکھنے والے بھی ذرا اس کو دیکھ لیں اچھی طرح سے. یہ خط دیوانی جلی ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے دیوانی خفی تھا جس کے میں درود ابراہیمی لکھا ہے. یہ اگلے سیگے جن کا میں نے ذکر کر رہا ہوں خط نستعلیق میں، وہ میں نے خط نسخ میں لکھوائے، اور خط نسخ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت خط ہے. یہ ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا قریب سے لے لوں شارٹس اس کے. اچھا، یہ پڑھنا آسان ہے. جی ہاں، پڑھنا آسان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لولی لولی. اچھا، ان سیگوں کے بعد ڈاکٹر صاحب میں نے جو سیگے کتابت کروائے ہیں، اور احمد شیر صاحب نے جنہیں خوبصورت خطاطی کے پیرائے میں ڈالا ہے، یہ وہ سیگے ہیں جو نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے پڑھے جاتے ہیں. اچھا، یعنی یہ وہ درود پاک ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق رکھے تو یہ. اور ان میں اکثر سیگے وہ ہیں جو صوفیاء علماء نے پڑھے اور پھر انہیں زیارت ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. وہ میں نے خط ثلث میں تحریر فرمائے. ٹھیک ہے. اور خط ثلث کو خطوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اچھا، اس کی زیارت کرائے نا. یہ خط ثلث ہے جس میں درود ابراہیمی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہر خط کا تعارف بھی ہے ساتھ، اور اس کے ساتھ درود ابراہیمی کا نمونہ بھی ہے. اچھا، یہ اس کی جو اٹھان ہے ایک رائل جیسے کہتے ہیں نا، بادشاہت ہے، اور وہ کہتے ہیں نا جل جلالہ، اس کے فیلنگز آتی ہیں اس خط کے اندر سے. اب میں آپ کو یہ سیگے بھی دکھاتا ہوں جو درود زیارت کے جو سیگے ہیں اور خط ثلث کے اندر باقاعدہ تحریر کیے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیں. اچھا، یہ زیارت پاک کے اس میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ نمایاں ہے. تو یہ ان کی آرٹ ہے. اچھا، یہ آرٹ کا حصہ ہے ان کی. تو یہ انہوں نے اس کو اپنی محبت سے جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے. اور اضافی درود و سلام، یعنی پھر میں نے یہ کیا ہے کہ جو زیارت والے وہ سیگے جو امام قسطلانی نے لکھے تھے، ان کے علاوہ پھر میں نے بعد میں اور بھی سیگے ایڈ کیے جو باقاعدہ صوفیاء اور علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے تھے، اور انہیں بھی اسی خط میں لکھا گیا. یہ درود تاج اس میں دکھائیے جو لکھا ہوا ہے. جی، یہ درود تاج. ایک سیکنڈ جی، میں اس کا اگلا پیج ہے. جی ماشاء اللہ. یہ درود تاج کتنا بڑا ہے؟ یہ 2 پیجز پہ آتا ہے. طویل درودوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن مناسب طویل ہے، اتنا زیادہ طویل نہیں ہے. اچھا، اس پر ڈاکٹر صاحب میں پھر ایک چیز اور عرض کروں کہ میں نے خود بھی اس میں درود و سلام کا ایک سیگا کلمات جو ہیں وہ لکھے ہیں. وہ کلمات درود و سلام کے ان کا جو نام ہے وہ درود الاسماء الحسنی ہے. اس کی وجہ یہ میں نے یہ لکھی وجہ یہ تھی اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اور نبی علیہ السلام کے جو 99 نام ہیں، ان دونوں کو اسی درود کے اندر سمو دیا ہے. یہ آپ نے خود لکھا. اور میں آپ کو اس کی زیارت بھی کرواتا ہوں، اور ان میں سے چند سیگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ مناسبت کیا ہے جو اللہ کے نام ہے. یہ نزولی کام ہے. جی، نزولی کام ہے. یہ ہے درود الاسماء الحسنی. ایک سیکنڈ جی، میں اس کو تھوڑا سا
یہ درود الاسماء الحسنی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب اللہ رب العزت کے نام جس تسلسل سے ہیں، جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی یا اللہم صلی یا اللہ افضل الصلوات علی سیدنا محمد، لفظ اللہ اور پھر حضور کا ذاتی نام، ٹھیک ہے۔ وصلی یا رحمان و احسن الصلوات علی سیدنا احمد، یعنی اللہ کے نام۔ اور پھر اب یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ مناسبت ایسی ہے کہ جو اللہ کے نام اور حضور کے ناموں کے ساتھ آپ دیکھیے گا، وصلی یا فتاح ادوم الصلوات علی سیدنا فاتح، واہ اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، صلی یا علیم و اعز الصلوات علی النبی الامی، وہ علیم ہے، یہ نبی امی ہے۔ اسی طرح یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اور رب ذوالجلال کے ناموں کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ مناسبت، صلی یا متین و ازکی الصلوات علی سیدنا متین، ساتھ ساتھ اردو میں بھی تھوڑا بیان جی، کرتا ہے کہ جو درود ہو اے متین، بہترین صاف ستھرا درود ہمارے سردار متین پر۔ واہ، ترجمہ آسان ہے اس کا، ہاں جی۔ اللہ کا نام اور میں اس پھر لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو میں جو دیکھنے والے ہیں تاکہ جو جی لطف ہاں لے بالکل، سکیں آپ کا ترجمے جی ہاں کا۔ بالکل۔ تو اسی طرح یہ مناسبت کے ساتھ میں نے یہ درود شریف جو ہے، یہ تقریباً 7-8 پیجز ہیں اس کے، لیکن 99 نام اللہ کے ہیں، 99 نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ تو یہ کام تو بغیر کہتے ہیں نا پیچھے سے اگر متحرک نہ ہو قلم بھی اور روح بھی، یہ توفیق کے بغیر ہاں جی۔ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس سارے پروجیکٹ میں جب آپ نے یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ایک تو ہے نا کہ آپ نے ابتدا کے لیے آپ نے کچھ چیزیں بتا دی، دوران پروجیکٹ جب آپ کام کر رہے تھے تو کوئی ایسے روحانی تجربات جو سننے والوں کی ایمان کی تر و تازگی کے لیے؟ ایک تو وہی آپ کو سنایا خطاط والا، خطاط والا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری گزرتے گزرتے ایسے بندے سے ملاقات ہو جائے گی، اور پھر وہ انکار بھی کر گیا، لیکن وہ پھر خود آ بھی گیا، اور پھر اس نے مطلب نہ ہونے کے برابر بھی پیسے لیے۔ اور پھر میں نے اس کتاب کے سٹارٹ میں کچھ لگانے تھے تغرے ڈیزائن، یہ دکھا دیجئے پھر میں قریب سے اس کو پہلے یہ جی ٹھیک۔ میں نے انہیں یہ عرض کیا تھا، میں نے کہا احمد صاحب آپ سٹارٹ کے لیے نا کچھ تغرے بنا دیں، تو انہوں نے کچھ تغرے بنائے، تو میں نے انہیں کہا جی ایک تغرا کم ہے، ایک اور بنا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میں کیا ڈیزائن بناؤں کیا بناؤں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ یار درود جو ہے، درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ لکھیں، لیکن راؤنڈ میں لکھیں اور کوئی ڈیزائن سوچیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ میں کون سا ڈیزائن بناؤں، اچانک جو ہے وہ میرے سامنے آنکھوں کے سامنے ایسے لگا جیسے سرکار دو عالم السلام کی مہر نبوت ہے وہ آئی، اور جس وقت وہ آئی تو میں سمجھ گیا کہ مجھے کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دوبارہ دکھاؤں، انہوں نے مہر نبوت، یہ ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، یہ کمپیوٹرائز نہیں ہے، یہ بلکہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا مہر نبوت ہے، قلم سے انہوں نے بنایا۔ اور پھر اس کے راؤنڈ آپ دیکھیں درود ابراہیمی خط دیوانی میں لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا، اور محمد، میں سمجھ گیا مہر نبوت کا، جی مہر نبوت کے راؤنڈ انہوں نے جو۔ اور پھر میں عرض کروں کہ اس کے بعد اس کا مرحلہ تھا اس کی پرنٹنگ کا۔ جی جی، اس کی پرنٹنگ جو ہے وہ بذات خود آج کل کے دور میں ایک مجاہدانہ کام ہے۔ بالکل، میں کوشش یہ تھی کہ اس کو اچھا چھاپوں، کیونکہ جتنا اچھا میں نے کام کیا تھا اور جتنا اچھا یہ کام خطاطی ہوا تھا، اور اس کو جو ہے اتنا ہی اچھا چھاپا جائے۔ میں یہاں رک کر کے، چونکہ مجھے بات یاد آ گئی تو میں یہ بھی عرض کروں، چونکہ اہل ذوق جس وقت کتاب پڑھتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، یہاں جتنی روایات درود السلام پہ لکھی گئی ہیں جی جی، ان کے محاسن پر، ان کی فضیلت پر، جو عبارت یہاں لکھی ہے میں نے ایک ایک عبارت کا حوالہ دیا ہے، اچھا ماشاءاللہ، اور اصل کتاب سے دیا ہے۔ یہاں کچھ درود و سلام کے سیغے ایسے تھے یا حوالے ایسے تھے کہ جو پبلش موجود کتابوں میں نہیں مل رہے تھے، ٹھیک ہے، میں نے وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی کتابیں،
پھر ان کے میں نے اپنے پرنٹر سے پرنٹ لیے، ٹھیک ہے. پھر ان کی بائنڈنگ کروائی، ان کتابوں سے وہ حوالہ جات لے کر کے لکھے تاکہ میرے پاس سند رہے کہ یہ کتاب واقعتاً درود و سلام کی ہے اور وہ موجود ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کی جو اتھینٹسٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ. ایک تو خود امام قسطلانی بہت بڑا نام ہے، پھر ترجمہ، پھر اس کے اوپر تحقیق. یہاں نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ، آپ کی قبر کی جو حیات ہے، زندگی ہے، اس پر تقریباً 40 صفحوں کا میں نے حاشیہ لکھا ہے. ماشاءاللہ. یعنی اس کتاب کے اندر کئی کتابیں ڈال دیں آپ نے؟ اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 40 صفحات کا حاشیہ ہے عقیدہ حیات الانبیاء پر. عقیدہ کہ اس کتاب کے اندر آپ نے کئی کتابیں ایڈ کر دی حاشیے کی شکل میں تاکہ ایک انسائکلوپیڈیا بن جائے. انسائکلوپیڈیا. تو حیات النبی کے حوالے سے جتنا مواد ہمیں تھوڑی مقدار میں، جامع مقدار میں تلاش کرنا ہو تو وہ الحمدللہ اس کے اندر موجود ہے. پھر میں نے جہاں جہاں جگہ خالی ملی میں نے وہاں بھی کچھ اشعار کروائے، خطاطی اور لکھوائے. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، یہ آپ شعر دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ایمٹی سپیس کو بھی یوٹیلائز کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی جہاں جہاں جگہ خالی مل رہی ہے وہ میں نے یہاں پہ خطاطی کے نمونے بھی لگوائے ہیں. السلام علیکم یا خاتم الانبیاء والمرسلین. سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ اس کا انتساب جو ہے وہ سیدہ کائنات خاتون جنت ماشاءاللہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولادت باسعادت کا جی بالکل. تو ان کے نام انتساب ہے اس کتاب کا. تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بھی خط ثلث میں بڑی خوبصورت تحریر کی گئی. ساتھ قصیدہ بردہ، آپ اس کو اگر آپ زوم کریں تو قصیدہ بردہ کے صرف وہ اشعار 4 لکھیں جس میں درود و سلام ہے. اچھا، مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور درمیان میں سے آپ نے جی جو درود و سلام کے خاص سیغے ہیں درود و سلام کے الفاظ کے ساتھ، وہ جیسے کہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر الحمدللہ الذی منشی الخلق فی الادم، ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم، اور پھر اس کے بعد والآل والصحب ثم التابعین لہم اہل التقی والنقی والحلم والحرم. یعنی درود و سلام کے جتنے الفاظ اس قصیدہ بردہ کے تھے وہ میں نے خطاطی کروا کے یہاں جو ہے وہ لکھوائے. اور پھر میرا پسندیدہ ترین شعر جو حضور اسلام کی ثنا پہ غالب کا لکھا ہوا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں. ایک سیکنڈ میں یہ انہوں نے اب آپ اس کی پڑھ بھی دیجیے، میں زوم کیا ہوا. یہ شعر مبارک جو ہے وہ ثنائے مصطفیٰ میں ایک الگ مقام رکھتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، صرف وہی ذات حضور علیہ السلام کے مقام سے آشنا ہے. وہی ذات جانتی ہے. آپ اگر اس کی انڈیکس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ درود السلام کا کوئی چیپٹر ایسا نہیں کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. تو پرنٹنگ کی طرف اگر آپ آئیں تو میں نے جو پاکستان میں بیسٹ پیپر ہے IK 70 گرام، وہ اس پہ میں نے لگایا اور الحمدللہ خود اس کو A to Z. پھر میں اس کا جس وقت لاہور ٹائٹل بنانے کے لیے گیا تو اب میں نے داتا صاحب حاضری دی. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو داتا صاحب حاضری دے کر کے میں نے گزارش پیش کی کہ حضور ابھی تک ساری چیزیں بڑی پرفیکٹ جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. اب آ گئی ہے اس کے مکھڑے کی بات. تو اگر کوئی ماڑا آدمی مل گیا تو جس نے کتاب دیکھنی ہے وہ سب سے پہلے مکھڑا ہی دیکھے گا. اس نے تو پڑھنی بعد میں یا دیکھنی بعد میں. تو حضور آپ کا مہمان ہوں. دور بھی مکھڑے والا. جی ہاں. تو کوئی ایسا بندہ دیں کہ جو اس کا ٹائٹل خوبصورت بنائے. تو ایک دوست کے ریفرنس سے ایک بڑے ادارے، چونکہ مجھے انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ نے میرے ادارے کا نام نہیں بتانا، ذرا ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو میں ان کا چونکہ کام کرتا ہوں تو آپ نے چونکہ کام بہت اچھا کیا ہے تو میں آپ کے لیے ٹائٹل بنا دوں گا. ٹھیک ہے.
تو انہوں نے مجھے جو ہے اس کتاب کا ٹائٹل بنا دیا، اور جس نے اس ٹائٹل کو دیکھا ہے تو اس نے اسے پسند کیا۔ زوم بھی کر لوں جی تاکہ اس کو دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ اب اگر آپ اس ٹائٹل پہ غور کریں تو اس ٹائٹل کے اندر ہی 4 سے 5 خطوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سب سے اوپر خط نسخ میں اس کتاب کا تعارف ہے، پھر خط ثلث کے اندر اس کا مین نام ہے مسالک الحنفاء، پھر اس کے بعد مشار صلاۃ علی النبی المصطفیٰ خط دیوانی میں ہے، پھر اس کے بعد لفظ تالیف خط رقع کے اندر ہے، پھر اس کے بعد جو مؤلف کا نام ہے وہ خط نسخ میں خط نستعلیق میں، اور اس کے بعد جو بصائر ریسرچ فاؤنڈیشن ہے یہ خط دیوانی میں لکھا ہوا ہے۔ تو یعنی ہم نے اپنی طرف سے اس کو، اور پھر اس کتاب کے اینڈ پہ دوسری سائڈ پہ ہم نے اس کتاب کا تعارف چند لائنوں میں لکھ دیا ہے کہ اس کتاب کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں، تاکہ ایک نظر اگر کوئی بندہ اس کتاب کا تعارف پڑھنا چاہے تو اسے اس کتاب کا جو ہے مکمل تعارف یہاں مل جائے گا۔ اچھا، یہ اب مجھے بتائیے، ہم آخر کی طرف آتے ہیں کہ ظاہر سننے والے اگر اس کتاب کو حاصل کرنا چاہیں جی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ عام مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ جی ہاں، راولپنڈی میں جو لوگ راولپنڈی میں رہتے ہیں وہ کمیٹی چوک سے واقف ہیں، یہاں بکس کی دکانیں ہیں، تو یہاں ایک بڑا مشہور اسلامی کتابوں کا ادارہ ہے احمد بک کارپوریشن، وہاں سے یہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ لاہور میں مشتاق بک کارنر ہے، اور کرما والا داتا دربار مارکیٹ میں ہے، ان کے پاس یہ موجود ہے، اور فیصل آباد میں مکتبہ اسلامیہ پہ موجود ہے، اسی طرح کراچی میں مکتبہ خلیل پر جو ہے وہ موجود ہے، تو اسی طرح مختلف شہروں میں ہے۔ ہم نے کچھ ٹائم اسے آن لائن بھی یہ سیل ہوئی، لیکن اب اس کا تقریباً ہمارے پاس صرف 100-150 نسخے باقی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ ہمیں اس کی توفیق دے دو۔ سیرت کے حوالے سے بھی میں اپنے کام، اس کے بعد جو میرا اپنا کام ہے وہ سیرت کے حوالے سے بھی ہے، تو سیرت کی کتاب جو ہے ابھی میں نے ریسنٹ ایک لکھی ہے بچوں کے لیے، سیرت کی کتاب، بچوں کی نفسیات کے مطابق جو ہے ہم نے اس کتاب کو مرتب کیا، وہ 12 کتابوں کا سیٹ ہے، اور ہر کتاب 24 صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عربوں کے حالات، نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد، پہلا حصہ وہ ہے، کعبہ کی تعمیر جس میں شامل ہے حضرت ہاجرہ کا، حضرت اسماعیل کا آنا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے خاندان قریش کا تعارف، مکہ کا تعارف کہ مکہ کا وجہ تسمیہ کیا ہے، عرب کا جغرافیہ کیا ہے، اس کے بعد پھر عربوں کا ذریعہ معاش کیا ہے، عربوں کی خامیاں کیا تھیں، عربوں کی خوبیاں کیا تھیں، اور پھر نبی علیہ السلام کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب ہیں، ان کے والد یعنی حضور کے پردادا حضرت ہاشم کا تعارف، حضور کے دادا جی کا تعارف، نبی علیہ السلام کے والدہ اور آپ کے والد کا تعارف، یہ پہلے حصے میں، اور پھر اس میں نے کمپلیٹ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب، آپ کے والد حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک لکھ دیا ہے، اور وہ اتھینٹک بک سے لکھا گیا ہے۔ دوسری جو کتاب ہے وہ نبی علیہ السلام کا بچپن، آپ کی جوانی، یعنی پہلے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ کی مکی زندگی کے 13 سال، جو بھی مین واقعات ہیں بچوں کے لیے۔ چوتھی کتاب میں آپ کی مدنی زندگی ہے، نبی علیہ السلام کے جو ہجرت سے لے کر کے آپ کے وصال تک۔ پانچویں کتاب میں نبی علیہ السلام کے گھر والے، آپ کی ازواج، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، ان سب کو ایک کتاب میں اکٹھا کر دیا۔ چھٹی کتاب نبی علیہ السلام کے شمائل یعنی حلیہ مبارک پہ ہے، سر مبارک کے بالوں سے لے کے ناخنوں تک ایک ایک جو آپ کی سیرت کا گوشہ ہے، آپ کی حلیے کا، شمائل کا، اسے با حوالہ لکھا گیا۔ پھر 7ویں کتاب نبی علیہ السلام کے اخلاق و کردار پر مشتمل ہے۔ 8ویں کتاب آپ علیہ السلام کے معجزات پر ہے، وہ معجزات جو اتھینٹک بکس کے اندر موجود ہیں، اور ان کا بھی باقاعدہ حوالہ ہے، اگر بخاری کا ہے تو بخاری کا حوالہ، مسلم کا ہے تو مسلم کا، ان ہر کتاب کے ساتھ۔ 9واں حصہ نبی علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں، دنیا میں کیا ہیں، قبر مبارک کے اندر آپ کی عظمت شانیں کیا ہیں، حشر میں کیا ہے، پھر آپ کی امت کی عظمتیں اور شانیں کیا ہیں۔ پھر 10ویں کتاب جس میں نبی علیہ السلام کے دن رات کے معمولات کیا تھے، نمازیں،
روزے، آپ کے حج کتنے، عمرے کتنے، حضور علیہ السلام کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے آداب زندگی کیا سکھائے، بولنے کا انداز، کھانے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بازاروں میں چلنے پھرنے کا انداز، گفتگو کا انداز. اچھا، اس کے بعد جو 11ویں کتاب ہے اس میں نبی علیہ السلام کی غذائیں مکمل، آپ کا لباس، آپ علیہ السلام کی سواریاں، نبی علیہ السلام کے جنگی ہتھیار، وہ سارے ایک ہی کتاب میں. اور 12واں حصہ جو ہے نبی علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں امت پر، وہ سارے کے سارے ہم نے. اور پھر آخر میں ہم نے بچوں کے لیے کوئز کے نام سے کوسچنز بھی ڈال دیے تاکہ اسکولوں میں جو لوگ ہم سے بکس لیتے ہیں، اور پھر آخر میں حوالہ جاتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ ہر وہ لفظ کے جو بچے یا ہم بڑے لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں اس کے ساتھ اعراب بھی لگا دیے گئے. جیسے بحیرہ رائب ہے، لفظ بصرہ نہیں بسرا ہے. عبد المطلب یہ لفظ ہے. جیسے ہرقل نہیں ہرقل لفظ ہے. جس طرح حفصہ نفس ہے، حفصہ نہیں ہے. تو اسی طرح بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو ہمارے ہاں غلط پڑھے جاتے ہیں، ان کے اوپر تعلیم کے لیے اعراب لگا دیے گئے تاکہ ان کی پروننسیشن جو ہے وہ اچھی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی اسی طرح اور نیک کاموں کی اور سیرت کے حوالے سے کاموں کی اللہ پاک توفیق دے. یہ انشاءاللہ دوسرا ایڈیشن ہے اس سیرت کی کتاب کا. پہلا ایڈیشن تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو 12 کتابیں آپ نے فرمائی ہیں، جی جی، یہ ایک طرح سے میں جو سن رہا تھا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ نہ صرف بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی ہیں. جی اور یہ 12 کہہ لیجئے سیرت کا مکمل خاکہ 12 حصوں میں تقسیم کر کے یہ موٹیویشنل بکس بھی ہیں. جی ہاں بالکل. کوئی اگر اس کو اپنی 12ویں کی نسبت سے بھی ہے. 12ویں کی نسبت سے بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اور یہی ذہن تھا کہ یہ نسبت 12 کی وجہ سے ہم 12 کر رہے ہیں. تو وہ توفیق بھی ادھر سے ملتی ہے. اللہ پاک سلامت رکھے سب کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، مزید ہمت استقامت دے. آپ کی وجہ سے آواز بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی. میں تو اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے انٹرویو کرتا ہوں، تو اس میں کمرشلزم نہیں ہوتا. اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمارا ٹائم 20 منٹ ہونا چاہیے، لوگوں کا لسننگ ٹائم پیریڈ کم ہے. میں کہتا ہوں جس کی بیٹری ٹھیک ہے نا، وہ 14 گھنٹے بھی سنے گا تو مزہ لے گا. ایسے ہی ہے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں، میں تو اپنی بیٹری بھی چارج کرتا ہوں، میرے دیکھنے والوں کی بیٹری بھی چارج ہوتی ہے. اور پھر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ گفتگو کے بہانے سے اس بارگاہ میں ایک نشست کے پوائنٹ آف ویو سے حاضری ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل. تو ایسی نشستیں کا اہتمام بزرگ کیا کرتے تھے. آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، یا وہ کیفیات، وہ حضوری کے معاملات تر و تازہ کرنے ہو، تو دوبارہ یہی ویڈیو لگا کے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور یہ پھر یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان فرمایا تو یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ یعنی کتاب پڑھنا اور کتاب کی تیاری کے مراحل میں جو تربیتی نکات ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے. تو کتاب لکھنے سے پہلے کا جو یعنی یہ آتھرس کے لیے بھی انٹرویو، یعنی بڑے زبردست انٹرویوز ہیں کہ ضروری نہیں ہر کام قابلیت سے ہو. قابلیت اگر ہو اور توفیق نہ ہو پیچھے سے، بالکل، تو قابلیت بندہ پھر قبر میں لے جاتا ہے. صحیح کہتا ہے. تو قابلیت کے ساتھ ساتھ توفیق الہی اور رضائے الہی کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ والی بات ہے نا کہ جب قلم آپ نے رکھ دیا کسی کے چوکھٹ پہ تو پھر وہ چوکھٹ والا جانے اوپر والا جانے. کام اللہ پاک نے جس سے کروانا ہے. اور میں جب سعودیہ میں گیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ ہم یہاں پہ سوچتے ہیں پاکستان میں کہ ہم نے بڑا دین کا کام کیا ہے. جب وہاں جا کے زیارات کرتے ہیں، ان مقامات پہ جاتے ہیں، تو جا کے پتہ چلتا ہے کہ ابھی صرف 2% کام ہوا ہے. 98% اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے بھی کچھ لوگوں کے لیے فضیلتیں مقرر کی ہوئی ہیں نا. جیسے جیسے ٹائم آگے جائے گا تو دین اسلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے کس کس کے نصیب کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے اپنے وقت پر وہ آشکار ہوتی جائیں گی حکمتیں. اور یہ بڑی آخر میں آپ کو وہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کچھ نمونے دکھا دیتا ہوں. جی ضرور. جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو لکھا تھا وہ اس بڑے سائز کے، یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بسم اللہ ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس کو زوم بھی کر لوں. ایک سیکنڈ جی. اچھا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے ہاتھ کی لکھی اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو. پھر یہ آیت مبارکہ
ان اللہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اور ماشاء پھر یہ خطبہ ہے خط دیوانی میں نے لکھوایا تھا اس کتاب کا. اللہ، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اس کو اسی اینگل پہ رکھیے گا نا تو میں اس کو ذرا زوم کر لیتا ہوں، بس ٹھیک ہے. اب آگے کیجیے. یہ اس کا خطبہ چل رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ دیکھیں خود آگے ماشاء اللہ ماشاء یہ یہاں ڈاکٹر صاحب یہ آپ اگر ان کو دکھا سکیں اللہ. جی جی تو اس کتاب میں ایک چیپٹر ان درود السلام کے کلمات کا ہے جی جی. جو خاص روزہ رسول علیہ السلام پر پہنچ کر کے پڑھے جاتے ہیں. اچھا یہ ان میں سے ایک ہے. یہ ان میں سے ایک ہے. ایک میں اس کو قریب کر لوں تاکہ پڑھنے والے. اور یہ اکابر صوفیاء کے وہ صیغے ہیں جو امام قسطلانی نے لکھے تھے اور میں نے انہیں خطاطی کروایا کے اس کتاب میں لکھوایا. اور ان کے لیے یہ ہے کہ جب مواجہ شریف کے سامنے ہو روزہ رسول پہ تو وہاں پڑھے جائیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے طویل کلمات ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے جس وقت آپ سامنے پیش ہوں جی یہ وہ ان کے لیے کلمات ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جب پیش ہوں تو ان کے لیے. اچھا پھر یہ صرف ایک نہیں ہیں، جی جی یہ مختلف ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے ہیں، یعنی مختلف سیکھیں. اب یہ تیسرے ہیں، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور ایسے ایسے خوبصورت کلمات ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو ایک رقت اور وجد طاری ہو جاتا ہے جب آپ ان کو پڑھتے ہیں. تو یعنی یہ بھی اظہار محبت ہے کہ لفظوں کے انتخاب میں وہ محبت اللہ پاک بالکل توفیق دے. بالکل. بلکہ بندے کی میں کہتا ہوں ووکیبلری ادھر سے پتہ بڑھ جاتی ہے. جی ہاں، اس کو یعنی کیفیت تو ہوتی ہے مگر اظہار بیان کے لیے الفاظ یہاں سے مل جاتے جی ہیں. یہ ہیں جی درود ابراہیمی کے سیغے خط نستعلیق میں جو لکھے گئے ہیں. جی یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اس سے آگے اب دیکھیں گے تو یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اچھا درود و سلام کے کلمات ہیں جو خط فارسی میں لکھے ہیں. یہ یہاں سے اچھا ماشاء اللہ. درود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. یہ خط دیوانی میں افضل ترین درود و سلام کے کلمات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ان صاحب نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنی محبت کا اظہار کیا. اور حالانکہ یہ درود و سلام میں اسی سٹائل میں لکھے لیکن جانے تھے، لیکن انہوں نے اس کو دوسرے خط میں بڑی خوبصورتی کے لیے لکھ دیا. اللہ اس بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. کچھ لوگ اللہ پاک ان سے دنیا میں کام لے لیتا ہے، ان کی آخرت محفوظ کرتا ہے. جی ہاں. اور پھر اس میں کچھ اشعار میں نے بڑے قیمتی جہاں سپیس تھی نا اس کے لیے لکھوائے. جیسے کہ یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ سب سے آخر میں یہ شعر ہم نے لکھا ہے. یعنی ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی، لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ آپ کی جو ثنا ہے وہ اب یہ خط نسخ میں لکھے جانے والے سیغے ہیں. تو یہ تقریباً 3 سے 4 مختلف رجسٹر بنے. پھر ان کی سکیننگ ہوئی، پھر کورل میں کام ہوا. بڑا طویل کام تھا ڈاکٹر صاحب. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درود ابراہیمی کے سیغے ہیں خط نسخ میں لکھے. میں اس کو قریب کر لوں ذرا. اچھا جی ماشاء اللہ. یہ بہت ہی خوبصورت کیلیگرافی. جی ہاں بہت خوبصورت. وہ بنیادی طور پہ آرٹسٹ بھی ہیں اور خطاط بھی ہیں. یہ انہوں نے اس کتاب کا جو ہے وہ خط رقہ میں نام لکھا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ اوپر خط ثلث میں لکھ کے دیا انہوں نے. سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے سلام اللہ علیہا کا ٹکڑا انہوں نے لکھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے ہماری ٹوٹل کمائی.
اللہ پاک جی یہ اس سے اچھی کمائی کوئی نہیں ہے جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آمین. اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کام میں مزید برکت ڈالے. ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. میں نے کسی پبلشر کو اس لیے نہیں دیا یہ کام جی کہ پبلشر اپنی جیب پہلے دیکھتے ہیں، وہ کمرشل بیسس پہ کام کرتے ہیں. میرے پاس جو سرمایہ تھا وہ میں نے اس پہ لگایا. اچھا پیپر لگے، اچھی پرنٹنگ ہو، اچھی بائنڈنگ ہو، اچھا ٹائٹل ہو، تاکہ یہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہاں جی، کیونکہ جو لوگ اکثر نے پڑھے پبلشر نے پیش کرنا ہوتا ہے پبلک کی بارگاہ پبلک کے میں، لیے بارگاہ میں، ہم نے پیش کرنا ہے حضور صلی اللہ جی علیہ وسلم کی بارگاہ وہ میں. اچھا پیپر نہ لگاتے تو میری اتنی محنت جو ہے ہاں وہ ضائع ہو جاتی ضائع ہو جاتی. تو میں نے سب سے اچھا پیپر جو پاکستان میں وہ لگایا. اللہ کریم اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. آمین آمین. سو آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب. ان شاء اللہ تعالیٰ جی ہم شور کے دیکھنے والے کو مزہ آیا ہوگا. جی میری تو حاضری ہوگی اور بیٹری بھی چارج ہوگی اور دیکھنے والوں کی تو ہو جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے مجھے بھی اور آصف بھائی کو بھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.